مجھے یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ CTD والے میرے گھر آ رہے ہیں، لیکن وہ میرے گھر پہ دھاوا بولے اس سے پہلے آپ لوگوں نے اور میڈیا کے دوستوں نے میرے گھر پہ ڈیرا جما لیا، جبکہ میں قطعی بے خبر تھا کہ CTD والے میرے گھر کیوں آ رہے ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے، یہ میرے قطعی علم میں نہیں تھا۔ آپ کے آنے کے بعد مجھے فون آیا، میری بات ہوئی CTD کے ایک افسر سے، تو انہوں نے کہا کہ سر ایکچولی ایک سمن دینا ہے آپ کو اور آپ سے ملاقات کرنی ہے کسی معاملے میں، اس کی بھی کوئی تفصیل انہوں نے مجھے نہیں بتائی۔ تو میں نے کہا میرے گھر آپ تشریف لے آئیں اور میں آپ کی کسی بھی معاملے میں ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نہ پہلے کبھی تعاون سے پیچھے ہٹا، نہ آج میں کسی تعاون سے پیچھے ہٹوں گا، نہ آئندہ کبھی۔ اور خاطرداری میں بھی کوئی کنجوسی نہیں برتوں گا۔ آپ چائے کی پیالی پہ آئیں اور مجھ سے بات کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں سر، آج تو ہم صرف نوٹس دیں گے، اگلے دن آپ کے ساتھ کوئی ملاقات ہم طے کر لیں گے۔ تو وہ نوٹس تو آج دے گئے ہیں اور میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ کل وہ میرے گھر آئے، لیکن یہ یاد رہے کہ جو میری پہلے کی پریس ریلیز ہے اس وقت تک مجھے نوٹس نہیں ملا تھا، گویا کہ اس وقت تک میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ CTD والے آ رہے ہیں، کوئی نوٹس لا رہے ہیں، کوئی سمن قسم کی کوئی چیز ہے۔ لیکن اب آپ کے سامنے جب وہ آ گئے تو پھر میں کل ہم طے کر لیں گے کہ وہ میرے گھر آئیں گے یا میں ان کے پاس جاؤں گا۔ تو مجھے دونوں صورتوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مجھے کوئی یہ جو میرا 35 سالہ کریئر ہے، مجھے اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امن کے قیام کے لیے ہمارا بھی کیا کردار رہا ہے، اور پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور CTD سے جب انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا عروج تھا تو اس وقت CTD کے ساتھ ہمارا کس طرح کا تعاون تھا، میرے خیال میں یہ CTD بھی جانتی ہے، صوبائی حکومت بھی جانتی ہے اور وفاقی حکومت بھی جانتی ہے۔ تو جب ہمارا جو کردار کل تھا، جو کل ہمارا تعاون تھا، وہ تعاون آج بھی رہے گا۔ تو مجھے اس میں کوئی اور یہ بھی خبر چل پڑی کہ فاروق ستار اپنی PIB کی رہائش گاہ سے کسی ہوٹل کوئی عارضی رہائش گاہ، قطعی بے بنیاد بات ہے۔ میں PIB میں ہوں، PIB ہی میں ہوتا ہوں اور PIB ہی میری مستقل عارضی اور ہر طرح کی میری رہائش بھی PIB ہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں بھی یہ خامہ خواہی کی کوئی ایسی بات کر کے اور یہ کہا کہ آج بھی وہ گھر پہ نہیں ملے جبکہ آئے نہیں تھے، یہ بھی خبر چلی کہ ہم گھر گئے تو وہاں وہ تھے نہیں، وہ ہوٹل چلے گئے۔ بھائی یہ آپ کو کس نے بتایا ہوٹل گئے؟ میں تو گھر میں ہی ہوں۔ میرے خیال میں آپ لوگوں سے بھی بات ہوئی، میں نے کہا کہ میں کسی کام پر ہوں، میں آپ سے تھوڑی دیر میں ملتا ہوں، اور میں مل لیا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سمن تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ میں نے 26 مارچ کو جو کامیاب جلسہ کیا اور 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کی بڑی یکجہتی اور تحریک میں نے قائم کی ہے، اور وہ بڑی توانائی کے ساتھ اور تازہ دم نوجوان ہزاروں کی تعداد میں میرے جلسے میں تھے PIB اسٹیڈیم میں 26 مارچ کو۔ تو یہ سندھ کے حکمرانوں کو یہ نظر آ گیا ہے کہ جو 12 سال سے انہوں نے جس طرح ظلم اور ناانصافی کی چکی میں شہری سندھ اور بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کو پسا ہے، جس طرح ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، پہلے ہم سے روزگار چھینا گیا، غیر آئینی کوٹا سسٹم کا نفاذ کر کے کوٹا سسٹم 2013 میں ختم ہو گیا، جعلی ڈومیسائل پر ہمارے کوٹے پر نوکریاں جو ہے وہ دوسرے شہروں سے آنے والوں کو دی جاتی ہے، کراچی کا ڈومیسائل ان کا بنوایا جاتا ہے، کراچی کا PRC بنوایا جاتا ہے۔ تو پہلے روزگار چھینا ہم سے، پھر ہمارے وسائل، ہمارے ترقیاتی فنڈ روکے 12 سالوں سے، اور کراچی حیدرآباد کو کھنڈر بنایا گیا، سندھ کے شہری علاقوں کو، شہروں کو کھنڈر بنایا گیا۔
اور اس کے بعد اب لے دے کے تجارت اور کاروبار رہ گیا تھا. تو دیکھیں ابھی یہ ملیر کے بچے میرے پاس آئے, یہ بتا رہے ہیں کہ کون سی لسی والا, اجمیری لسی والا 6 بجے بند, اور اس کے برابر میں سنواری کی کڑھائی ہے وہ کھلی ہوئی ہے, اس کے برابر میں ملیر میں, مین ملیر میں. تو یہ دوہرا سلوک اور دوہرا عمل اب نہیں چلے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہمارا کاروبار بند تو پھر سب کا کاروبار بند ہوگا, اگر کسی اور کا کاروبار کھلا ہوا ہے تو پھر ہمارا کاروبار بھی کھلے گا, اور ڈنکے کی چوٹ پہ کھلے گا, چاہے ہمیں اس کے لیے لڑنا پڑے, لیکن ہم جد و جہد کرنی پڑے. ہم پرامن تحریک چلائیں گے, احتجاج کریں گے, دھرنے دیں گے. میں تاجر برادری کے ساتھ ہوں, میں کاروباری برادری کے ساتھ ہوں. یہ ہمارا کاروبار چھیننے کی سازش ہے. اربوں خربوں روپے جو سندھ کے وڈیروں نے بنائے ہیں, جو لوٹ مار کی ہے بلا شرکت خیر, 12 سال جو حکمرانی کی, اب ان پیسوں کو کہیں کھپانا ہے, لگانا ہے. سو وہ ہماری مارکیٹوں کو, ہمارے تاجروں کو مقروض کر کے ان سے ان کا کاروبار چھیننے اور خریدنے کی سازش ہوئی. کارپوریٹائز کیا جا رہا ہے چھوٹی تجارت اور چھوٹے کاروبار کو, چھوٹے دکانداروں کو فارغ کیا جا رہا ہے. میں اس عمل کی مذمت کرتا ہوں, اس مذموم جو سازش ہے اس کی مذمت کرتا ہوں, اور اس کو ہم ناکام بنائیں گے. ہم اپنا کاروبار اور تجارت کسی کو نہیں چھیننے دیں گے انشاءاللہ. بھائی سیکری نے آپ کو جس الزام میں بلایا, نعیم اور عمران, ان کی انٹروگیشن میں بتاتی ہے سیکورٹی کام کو مطابق کہ وہ حیدرآباد کی سینئر ممبر ہیں, کئی سیکٹر انچارج اور آرگنائزنگ کمیٹی کے انچارج ہیں. یقین طور پر پہلے آپ جانتے ہوں گے, اور کیا اس وقت آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ دہشت کی واردات ملوث ہیں یا ان کا را سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی یہ تو ابھی نوٹس میں نے دیکھا تو اس میں کسی 2 لوگوں کا نام ہے. یہ جو 2 نام آپ نے بتائے ہیں میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا, ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کا تعلق تنظیم بحالی کمیٹی MQM سے. میں نے اس اسنا میں جو آپ کے سامنے میں نوٹس کے بعد آیا, میں نے معلومات کی تو میرے علم میں یہ آیا کہ ان میں سے ایک شخص کچھ ماہ پہلے تک کی اطلاع ہے کہ وہ MQM پاکستان میں تھا اور MQM حیدرآباد میں تھا, اور ان کا UC چیئرمین تھا. اب مجھے نہیں معلوم, بھائی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معلومات آئی ہے کہ ان 2 میں سے کوئی ہے, کہ یہ تصدیق نہیں ہوئی کون نام کون سا, مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کون UC چیئرمین تھا کون نہیں تھا. تو ان میں سے ایک کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ یہ, اچھا مجھے بھی یہ کہنا مناسب نہیں ہے, یہ تو میں نے معلومات کی, لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے. تو کسی بھی ایسے شخص کا جو کسی ایسی کارروائی میں ملوث ہو یا ہو سکتا ہے یا اس طرح کے عزائم رکھتا ہے, اگر ہماری صفوں میں ہمیں معلوم بھی ہو تو اگلے سیکنڈ اس کا تعلق MQM نظریاتی یا تنظیم بحالی کمیٹی MQM سے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسے کسی فرد کا تعلق ہے. ہم نے تو یہ بیڑا اٹھایا ہے, 0 ٹالرنس فار کرائم, 0 ٹالرنس فار وائلنس, 0 ٹالرنس فار ٹیررزم, اور 0 ٹالرنس فار ملیٹنسی, اور 0 ٹالرنس فار اینٹائی اسٹیٹ سینٹیمنٹ اینڈ ایکٹیویٹیز. میرے خیال میں اس کا اردو ترجمہ اتنا مشکل نہیں ہے. اور بھائی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مختلف دہشت گرد مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کے نام لیتے ہوئے رہے, یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کا بھی ایک دہشت گرد نے نام لیا, لیکن کبھی ہم نے دیکھا کہ ان کو نوٹس سرو نہیں کیا گیا. آج آپ کو نوٹس دیا گیا. بھائی جب وزیر اعلیٰ کا نام ایک کیس میں نے سنا لیا گیا تھا تو اس میں میرا نام بھی آیا تھا. مطلب مجھ پہ تو خاص نظر کرم ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کا بیان لیا جائے اور فاروق بھائی جیسے مزاحمتی آدمی جو اتنی مدافعت کرے, جو اکیلے بھی سروائیو کرے اپنی چھوٹی سی مخلص ٹیم کے ساتھ, آج بھی نظریاتی سیاست کر رہا ہو, آج بھی نظریات پر کھڑا ہو, عوام کے درمیان ہو, نوجوانوں کے درمیان ہو, برادریوں میں جائے, عوام میں جائے, لوگوں میں جائے. بارشوں میں دیکھ لیں, پانی کھڑا ہو تو وہاں پر کون کھڑا تھا, لوگوں کے ساتھ کون کھڑا تھا. مارٹن کوٹر, جہانگیر کوٹر, 5000 پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل
جو وفاقی حکومت کے محکموں میں ملازمت کر رہے ہیں، ان کو بلڈوزر آ رہے ہیں ان کے گھروں کو مسمار کرنے، خالی کرانے، تو ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا بھائی؟ ایک FIR کھائی، لیکن میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تاجروں کے ساتھ کون کھڑا ہوا؟ میں کھڑا ہوا۔ جب ان کی دکانیں ٹوٹی، مارکیٹیں ٹوٹی، میں نے کہا ان کو متبادل دیں، ان کو عزت دیں۔ تاجروں کو، کاروبار کرنے والوں کو عزت نہیں دیں گے تو پھر تمہاری معیشت کا بٹا ایسے بیٹھے گا، پھر تمہیں اللہ نہ کرے آج ان کی مارکیٹوں کو خریدنے کے تم ارادے کر رہے ہو، اللہ نہ کرے کل تمہاری حکومت کو باہر کا کوئی کارپوریٹ سیکٹر خریدے گا، پورا سندھ تمہیں کسی کو پٹے پہ دینا پڑے گا، اللہ نہ کرے پورا سندھ تمہیں پٹے پہ دینا پڑے گا اگر آج تم نے پٹے پہ ہمارا کاروبار، ہماری تجارت دی۔ اب یہ میں ایک اور بیان آئے گا، دیکھ لیجیے گا، آج میں یہ بیان دے رہا ہوں، جب بھی میں سخت بیان دیتا ہوں کہیں نہ کہیں سے میرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں شہری سندھ کے مقدمے اور اس کی جد و جہد، ان کے جو غصب شدہ نہیں ہوگا، نہ یہ نوجوان ہوں گے جو ہزاروں میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ کچھ دنوں کے اندر دیکھے گا کتنی بڑی یکجہتی اور تحریک نوجوانوں کی شہری سندھ سے نکلے گی۔ جس دن میں نے اعلان کیا باغ جناح میں میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں، آپ یقین مانیں اس وقت سب کے تعزیے ٹھنڈے ہو جائیں گے، چاہے جن کے نام پہ کوئی پارٹی ہو نہ ہو۔ میرے نام پہ کوئی پارٹی نہیں، لیکن کراچی کے، سندھ کے شہروں میں رہنے والے میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ کوئی آپ بھی سوال لے لیں، یہ آپ پر امید ہے کہ کیونکہ CTD کے نوٹس میں یہ وعدے کیا گیا ہے کہ جی آپ پر معاملات کا الزام ہے گاؤں سے منسلک کرانے میں دونوں بندوں کو، تو آپ مطمئن ہیں، آپ پر امید ہے کہ آپ مطمئن کر سکیں گے تفتیشی افسر کو، کیونکہ انہوں نے کہا ہے تمام تر شواہد کے ساتھ آپ کو 12 بجے پیش۔ اگر یہ انتقامی پالیسی نہیں ہے، اگر یہ مذموم عزائم کے لیے نہیں کیا جا رہا، تو پھر مجھے یقین ہے کہ مطمئن کیا، مطلب میں آپ کے سامنے جو کہہ رہا ہوں یہ عوام نہیں سن رہے ہیں کہ میرا 23 اگست کا اقدام کس لیے تھا بھائی۔ آج مطلب یہ کہ ہم مطلب یہ کہ اس طرح سمن پر پیشیاں بھرتے پھرے، ہم پر اس طرح قانون کا اطلاق ہو کہ سہولت کار میں وزیر اعلیٰ کا نام آئے تو جو CRPC کا 160 کا جو سیکشن ہے اس پر کوئی عمل درآمد نہ بھیجے وزیر اعلیٰ کو بھی، نام تو آیا تھا نا، چلے وزیر اعلیٰ بھی چلے، میں بھی چلتا ہوں۔ تو پھر وہی بات ہے کہ تاڈا کتا ٹامی اور ساڈا کتا کتا، یہ نہیں چلے گا۔ اگر وزیر اعلیٰ کا نام بھی تھا، کسی تحقیق میں تفتیش میں کسی نے نام لیا سہولت کار، تو وزیر اعلیٰ بھی پیش ہوں، میں بھی پیش ہوں گا۔ اگر وزیر اعلیٰ پیش نہیں ہوتے تو پھر میں بھی نہیں ہوں گا۔ جائیں گے